اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ہتھیار وہ استغفار اور توبہ ہے۔ اللہ پاک بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ ہم جتنی کوشش دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگاتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بھی آدھی محنت میں اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کہ یہ استغفار ایسی چیز ہے۔ اللہ اکبر، من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم کر لے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ استغفار ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ نبی علیہ السلام اپنے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے ایک دن میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں 100 کا لفظ بھی ہے، کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں ایک دن کے اندر اللہ کے سامنے۔ ہم دیکھیں نبی علیہ السلام استغفار کیا کرتے ہیں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ۔ میری تو ساری زندگی، شب و روز، 24 گھنٹے کی زندگی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت اللہ کی نافرمانی میں ہے، اور ہم تو 100 مرتبہ تو بہت دور کی بات نہیں، مہینے میں بھی 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ سے رجوع کرنا۔ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اے اللہ میں آخر انسان تھا، چونکہ در اللہ ہی کا ہے، معاف اسی نے کرنا ہے۔ اس کے در پہ آ کے پڑ جائے، دیکھیے اللہ پاک کیسے معاف کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کے یوں کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا، کہ آپ جو ہے میرے اوپر حد قائم کیجئے کہ مجھ سے ایک گناہ کا ارتکاب ہو گیا کہ میں نے کسی غیر مرد سے تعلقات استوار کر لیے، جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ شرعی طور سے، اب کیونکہ میں نے حرام کاری کا ارتکاب کیا ہے، لہذا جو شریعت کی سزا ہے وہ میرے اوپر نافذ کیجیے۔ لیکن چونکہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ آ چکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس عورت کے رشتہ داروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اس کو لے جاؤ واپس، لے جانے کے بعد اس کی اچھی سے تربیت کیجیے، جب یہ بچہ جن لے، جب یہ بچہ پیدا کر لے، اس کے بعد اس کو ہمارے پاس لے آنا۔ ایسا ہوا، جب وہ عورت واپس لائی گئی، پہلی بات یہاں یہ بھی سمجھیے، اس عورت سے ارتکاب تو گناہ کا ضرور ہوا، لیکن کیا مقدس دور کے وہ لوگ تھے، اپنے آپ کو خود اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، اے اللہ کے نبی غلطی کر بیٹھی ہوں، وہاں آخرت کی سزا نہیں بھگت پاؤں گی، دنیا میں جو میرے اوپر سزا آتی ہے شریعت کی طرف سے وہ نافذ کر دیجئے، حالانکہ وہ سزا موت کی شکل میں تھی، لیکن اے اللہ کے نبی موت تو مجھے یہاں مر جانا پسند ہے، لیکن اگر اس کا بدلہ اور سزا وہاں ملی تو وہاں بھگتنا بہت مشکل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، چونکہ شرعی حکم تھا، بچہ جن چکی تھی، اس کو سنسار کر دیا گیا اور اس عورت کا انتقال ہو گیا، شرعی سزا نافذ کر دی گئی۔ اور جب اس عورت کا جنازہ پڑھنے کی باری آئی، نبی علیہ السلام آگے نکلے ہیں، اور آگے نکلنے کے بعد جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت ایسی تھی، وہ ایک جلالی قسم کی شان رکھتے تھے، آگے آ کر کے یوں کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایسی عورت کا جنازہ پڑھیں گے، ایسی عورت کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے حوصلے بڑھا دینے کے لیے کہا۔ ہم اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتے، دنیا ساری سے مایوس ہو جائے، کچھ بھی کر لیں، دنیا ہمیں یک طرفہ چھوڑ دے، ہمیں بالکل خالی چھوڑ دے، لیکن ہم اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کے تعلق سے فرمایا، اے عمر، تم نہیں جانتے کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ اگر اس عورت کی توبہ کو مدینہ کے 70 گھرانوں پر تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی صدق دل کے ساتھ توبہ کی ہے۔ میرے پاس بھی ابھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی ابھی وقت ہے، ہم اپنی سابقہ زندگی کو دیکھیں، کیا سیاہ سفید کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری جلوتیں کیسی ہیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں، ہم کتنا اللہ سے بغاوت کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ کر چکے ہیں، کتنی منمانیاں کرتے ہیں، اور کتنے دو نمبری کام کرتے ہیں۔ وقت ہے ابھی، جو کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورج کے مغرب کے نکلنے سے پہلے ہر ایک کے پاس توبہ کا وقت ہے، جو چاہے وہ توبہ کر لے، کہ صبح کا گنہگار اگر شام کو توبہ کر لے، شام کا گنہگار اگر صبح سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ راستہ کھلا ہے، لیکن ہم صدقے دل سے توبہ کریں، اپنی سابقہ زندگی کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے مایوس نہ ہوتے ہوئے اس عزم کے ساتھ، توبہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ سابقہ زندگی پر نادم اور شرمندہ اور آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کرنا،
یہ گناہ، یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ اور پھر اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ چونکہ انسان ہے، توبہ ٹوٹ سکتی ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، ہم پھر اللہ کے سامنے آئیں گے، پھر اللہ کے سامنے آئیں گے، پھر اللہ کے سامنے آئیں گے۔ گناہ ہو گئے، کرنے نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں، انسانی ناطے پر ہو گئے، ہمارے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، توبہ ٹوٹی، پھر اللہ کے سامنے آ گئے، اے اللہ ہمیں دھتکاریں گے نہیں، اللہ ہمیں رسوا نہیں کریں گے۔ اور بعض عارفین نے تو یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک بھی بعض عارفین نے لکھا ہے، اسی حالت میں توبہ کی، توبہ ٹوٹی، توبہ کی، توبہ ٹوٹی، اسی حال میں موت آئی تو اللہ پاک اس کو تائبین میں سے اس لیے اٹھائیں گے کہ اس نے حالات تو برداشت کیے، لیکن اس نے اپنے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، اپنے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا۔ ہم اللہ کے در کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب بھی ہو جائے گناہ، اپنے اللہ کے سامنے آ جائیں، گناہ پر مصر نہ ہو، گناہ پر ڈٹ نہ جائیں، اندھے بن کر کے گناہ کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اعتراف کریں۔ کیا قرآن نے کہا نا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ کہ بہت سارے وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کس معنی کر کہ انہوں نے زندگی میں نیک اعمال بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے گناہ بھی ہوئے، لیکن چونکہ وہ اعتراف کرنے والے ہیں اپنے گناہوں کا، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ اس لیے اس عزم کے ساتھ دعا اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کا، یہ دعا کا سب سے اہم ترین درجہ اور اللہ کا حق ہے کہ دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی۔ یاد رکھیں، دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، لہٰذا سب کے سب دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ بہت سارے حضرات نام لکھ کر کے بھیجتے ہیں، بہت سارے حضرات اپنے اپنے مریضوں کے لیے، اپنے جانے والوں کے نام لکھ کر کے ان کی تمنا ہوتی ہے، لیکن اتنے سارے نام لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے اللہ کو سب پتا ہے نا۔ اسی لیے جس کے دل میں جو مراد ہو، جس کے دل میں جو تمنا ہو، جو جس کے لیے دعا کروانا چاہتا ہو، اپنے دل میں اپنے اللہ سے یوں کہے، اے اللہ یہ جو دعا ہو رہی ہے اس میں تو ہمارا اس کا حصہ ڈال دے۔ اے اللہ جس کے لیے ہم مغفرت کی بھیک مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اے اللہ جس بیمار کے لیے ہم شفا مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تو اس کو شفا دے دے۔ نام لینا ممکن نہیں، اس لیے کہ اگر بعض کے نام لے لیے گئے اور بعضوں کے نام چھوٹ گئے تو اس سے ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر اور اولا طریقہ یہی ہے کہ نام کسی کا بھی نہ لیا جائے، دل میں اللہ سے امید رکھے اور اسی جذبے کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اور دعا سے بڑی ہمتیں بنتی ہیں، تو اسی جذبے کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتے ہوئے سب تیار ہو جائیں کہ ہم اپنے اللہ سے اب مانگیں گے، اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں گے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور یہ جذبہ صادق لے کر کے اٹھیں گے کہ جو پیچھے ہوا اے اللہ اسے معاف فرما، اب نئی زندگی ہم شروع کریں گے، پاک صالح تقوی والی زندگی گزارنے کی مشق کریں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم دعا جو ہے اب انشاءاللہ دعا فرما کریں گے انشاءاللہ۔